ارے دوسروں پر بھگوڑا ہونے کا الزام لگانے والوں، جو تانے تم دن رات سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیتے ہو، ذرا ڈوب مرو۔ تمہاری اپنی معتبر ترین کتاب، تمہارا اپنا سب سے بڑا مفسر عیاشی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ میدان احد کے حالات دیکھ کر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ غزوہ احد کی وہ جنگ جہاں مسلمانوں کی فتح ایک لمحے میں آزمائش میں بدل گئی۔ انٹرنیٹ کے مناظروں، یوٹیوب کی ویڈیوز اور سوشل میڈیا کے اکھاڑوں میں آپ نے اکثر ایک دجالی فتنے یعنی حسن اللہ یاری اور اس کے حواریوں کو ایک جھوٹا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے سنا ہوگا۔ یہ لوگ اچھل اچھل کر سنیوں کی کتابوں سے کٹی پھٹی ضعیف اور مردود روایتیں دکھا کر ہمارے معصوم اور سادہ لو مسلمانوں کو ورگلاتے ہیں، ان کا ایمان ڈاواڈول کرتے ہیں اور یہاں تک کہ بہت سے نوجوانوں کو دائرہ اسلام سے خارج کرنے کی ناپاک سازش کر رہے ہیں۔ ان کا سب سے بڑا، سب سے زہریلا الزام کیا ہے؟ یہ بار بار شور مچاتے ہیں کہ معاذ اللہ خلفائے ثلاثہ یعنی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میدان احد چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ یہ جھوٹ اتنی ڈھٹائی سے بولا جاتا ہے کہ سننے والا سچ سمجھ بیٹھتا ہے۔ مگر رکیں، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم اس دجالی فتنے کے تابوت میں وہ آخری علمی کیل ٹھوکنے جا رہے ہیں جس کے بعد ان کے پاس منہ چھپانے کی جگہ نہیں بچے گی انشاءاللہ۔ آج ہم سنیوں کی کتابوں سے ان کا دجل تو واضح کریں گے ہی، لیکن ویڈیو کے آخر میں ایک ایسا علمی بم گرائیں گے کہ ان کی دنیا اجڑ جائے گی انشاءاللہ۔ آج ہم ان کی اپنی ہی سب سے معتبر اور قدیم ترین کتاب تفسیر عیاشی کا وہ پکا اصلی سکین آپ کے سامنے لائیں گے جو چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ جب میدان احد میں حالات خراب ہوئے تو دوسروں پر الزام لگانے والوں، تمہاری اپنی کتاب کے مطابق خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر کیا اعتراف کیا تھا۔ حقائق کیا ہیں، ان کا علمی فراڈ کیا ہے اور ان کی اپنی کتابوں کا وہ چھپا ہوا سچ کیا ہے جو یہ عوام سے چھپاتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مکمل سکینز اور اسما رجال کے پکے ثبوتوں کے ساتھ۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی، میں نے واٹس ایپ چینل بنایا ہے اور اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ اس کو جا کر فالو کر لیں۔ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کا اور میرا کنیکشن بریک نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ خواتین و حضرات، اب چلتے ہیں ان کے پہلے اور سب سے بڑے پروپوگنڈے کی طرف۔ حسن اللہ یاری، بلکہ میں تو اس کو بیماری کہوں گا، اور اس کماش کے مناظر جب بھی اسٹیج پر بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے سنیوں پر رعب جمانے کے لیے صحیح بخاری کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ بڑی ڈھٹائی سے کہتے ہیں کہ لو جی، تمہاری اپنی سب سے معتبر کتاب صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ غزوہ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب بھاگ گئے تھے، صرف چند لوگ رہ گئے تھے۔ سادہ لو سنی یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں کہ واقعی بخاری میں ایسا لکھا ہے؟ جی ہاں، صحیح بخاری میں احد کے میدان میں مسلمانوں کے پیچھے ہٹنے کا ذکر بالکل موجود ہے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، کیونکہ قرآن پاک نے خود سورہ آل عمران میں اس آزمائش کا تذکرہ کیا ہے۔ مگر ہمارا چیلنج اس دجالی فتنے کو یہ ہے کہ پوری کائنات کے سامنے صحیح بخاری کی وہ روایت کھول کر دکھاؤ اور ہمیں صرف ایک الفاظ دکھا دو جہاں یہ لکھا ہو کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ سامعین محترم، صحیح بخاری کی روایات میں واضح طور پر لفظ الناس یعنی لوگ استعمال ہوا ہے کہ لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس میں کسی ایک جگہ بھی خلفائے ثلاثہ کا نام لے کر ان پر یہ الزام نہیں لگایا گیا۔ اب ان جاہلوں کا علمی دیوالیہ پن دیکھیے، کتاب میں لکھا ہے لوگ، اور یہ دجالی فتنہ اپنی جیب سے اس لوگ کے لفظ کے اندر خلفائے ثلاثہ کا نام فٹ کر کے عوام کو بے وقوف بناتا ہے۔
یہ کہاں کی علمی دیانتداری ہے کہ راوی نام نہ لے، امام بخاری نام نہ لکھیں، مگر حسن بیماری جو ہے رات کو خواب میں آ کر خود سے نام ڈال دے؟ جبکہ اس کے برعکس خود صحیح بخاری اور دیگر کتب احادیث گواہ ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ان چند جان نثاروں میں شامل تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد ڈھال بن کر کھڑے تھے۔ اور جب ابو سفیان نے پہاڑی کے نیچے کھڑے ہو کر آواز لگائی تھی، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہیں موجود تھے، اور انہوں نے ابو سفیان کو کڑک کر جواب دیا تھا۔ تو ثابت ہوا کہ بخاری کا نام لے کر سنیوں کو ورغلانے کا یہ پہلا مہرہ بالکل جھوٹا اور مٹی میں مل چکا ہے۔ اب باری آتی ہے ان کے دوسرے بڑے اعتراض کی، تاریخ یا تفسیر کی کتابوں میں موجودہ وہ روایت جس میں یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ رضی اللہ عنہ بندروں کی طرح پہاڑ پر چڑھے۔ آئیے اگلی لائف ریسرچ میں اس روایت کی سند کا وہ پوسٹ مارٹم کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ خواتین و حضرات، بخاری کا جھوٹ بے نقاب ہونے کے بعد اب یہ دجالی ٹولہ دوڑتا ہے تفسیر کی کتابوں کی طرف، اور حسن اللہ یاری اور اس کے چیلے بڑے فخر سے ایک حوالہ سکرین پر لاتے ہیں اور وہ جملہ پڑھ کر سناتے ہیں کہ معاذ اللہ صحابہ غزوہ احد میں بندروں یا پہاڑی بکروں کی طرح پہاڑ پر چڑھ رہے تھے۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ جملہ پڑھ کر یہ لوگ سنی عوام کو تانے دیتے ہیں اور صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، لیکن ان جاہلوں کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کتابیں احادیث کی طرح نہیں ہوتی، ان میں سچی، جھوٹی، ضعیف اور من گھڑت ہر طرح کی روایات جمع ہوتی ہیں، اور کسی بھی روایت کو قبول کرنے سے پہلے اس کی سند دیکھی جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کا یہی مہرہ اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے آپ کی اسکرین پر تفسیر تبری جامع البیان کا وہ اصل سکین موجود ہے جہاں یہ بندروں والی روایت لکھی ہوئی ہے۔ مگر رکیے، ذرا اپنے موبائل کی سکرینوں کو زوم کیجئے اور اس روایت کی سند یعنی کہ چین آف نیریٹرز کو غور سے دیکھیے۔ یہاں امام تبری نے خود یہ بات نہیں دیکھی، بلکہ وہ اس کہانی کو نقل کر رہے ہیں ایک ایسے راوی سے جس کا نام پہلی ہی لائن میں صاف لکھا نظر آ رہا ہے، ابو ہشام الرفاعی۔ یعنی اس پوری کہانی کی عمارت جس راوی پر کھڑی ہے وہ ابو ہشام الرفاعی ہے۔ اب چلیے ہمارے پاس موجود اسماء رجال یعنی راویوں کا پوسٹ مارٹم کرنے والی سب سے مستند کتاب تہذیب الکمال فی اسماء الرجال کے پکے اور لائف سکینز کی طرف، جہاں اس راوی کا کچا چٹھا ابل کر باہر آئے گا انشاءاللہ۔ ذرا اسکرین پر دیکھیے، یہ ہے تہذیب الکمال کا وہ پہلا سکین جہاں اس راوی کا نام صاف لکھا ہے، ابو ہشام الرفاعی الکوفی۔ اب آئیے اسی کتاب کے اگلے صفحے پر دیکھتے ہیں کہ محدثین اسلام نے اس راوی ابو ہشام الرفاعی کا کیا پول کھولا ہے۔ سب سے پہلے فن حدیث کے سلطان امام بخاری کا پکا فیصلہ دیکھتے ہیں۔ صاف لکھا ہے رأیتہم مجتمعین علی ضعفا، یعنی امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے تمام محدثین کو اس بات پر متفق پایا کہ یہ جو راوی ہے یہ سخت ضعیف اور مردود ہے۔ اسی کے فوراً نیچے امام نسائی کا قول درج ہے ضعیف، کہ یہ راوی ضعیف ہے، اور حد تو یہ ہے کہ اسی صفحے کے نچلے حصے پر محدثین کی گواہی موجود ہے کہ یہ راوی عثمان بن ابی شیبہ کی حدیثیں چوری کرتا تھا، جہاں صاف لکھا ہے کہ یہ ایسا گندا راوی ہے جو دوسروں کی حدیثیں چوری کر کے اپنے نام سے چلاتا تھا۔ سبحان اللہ۔ یعنی جس راوی کو خود امام بخاری اور ائمہ جرح و تعدیل نے تہذیب الکمال میں ضعیف و مردود اور حدیث چور قرار دے کر رد کر دیا، یہ دجالی فتنہ اس چور انسان کی گڑی ہوئی کہانی تفسیر تبری سے اٹھا کر لاتا ہے اور کہتا ہے کہ لو جی سنیوں کی کتاب میں لکھا ہے۔ ارے حسن بیماری صاحب، حدیث چوروں کے یہ گندے انڈے اب سنیوں کے سامنے انشاءاللہ نہیں چلیں گے، یہ پوائنٹ بھی تمہارا یہی مردود اور دفن ہوتا ہے۔ اب یہاں تک تو ہم نے ان کے اعتراضات کے پرخچے اڑا دیے الحمدللہ، لیکن اب وقت ہو چکا ہے اس ویڈیو کے سب سے بڑے ایٹم بم کا،
جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا، اب ہم ان کو ان کے اپنے گھر میں گھس کے ماریں گے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ اب میں آپ کے سامنے ان کی اپنی ہی سب سے معتبر کتاب تفسیر عیاشی کے وہ پکے اصلی سکینز رکھنے جا رہا ہوں جو ہم نے ڈھونڈ نکالے ہیں الحمدللہ، جسے دیکھ کر ان کے بڑے بڑے مولویوں کو سانپ سونگ جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں فائنل بم پوائنٹ۔ او حسن اللہ یاری اور اس کا دجالی ٹولہ 24 گھنٹے یہ جھوٹا راگ لاپتا ہے کہ غزوہ احد میں صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ میدان میں رہے اور باقی سب بھاگ گئے تھے۔ لیکن میں ان تمام مناظروں اور مولویوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ ذرا اپنی آنکھیں کھولیں اور اسکرین پر موجود اس کتاب کا ٹائٹل دیکھیے۔ یہ دیکھیے، یہ ہماری کتاب نہیں ہے، یہ ان کی اپنی معتبر ترین اور قدیم ترین کتاب ہے، تفسیر عیاشی، جلد 1، سورہ آل عمران، صفحہ نمبر 201۔ آئیے اس پکے سکین کے اندر موجود حدیث نمبر 155 کو زوم کر کے لائیو پڑھتے ہیں کہ میدان احد کا اصل سچ ان کی اپنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، اس کے بعد یہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، آپ اس کو دیکھتے جائیے، کتاب کا مصنف صاف لکھتا ہے وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی اینا کنتو فقال یا رسول اللہ لزکت بالارض فقال ذاق الظن بکا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ غور سے سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے میدان میں پوچھا، اے علی تم کہاں تھے؟ تو آگے سے حضرت علی نے خود اعتراف کرتے ہوئے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو زمین سے چپک گیا تھا، خوف یا صدمے کی وجہ سے ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا تمہارے بارے میں یہی گمان تھا۔ ارے دوسروں پر بھگوڑا ہونے کا الزام لگانے والوں، جو تانے تم دن رات سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیتے ہو، ذرا ڈوب مرو۔ تمہاری اپنی معتبر ترین کتاب، تمہارا اپنا سب سے بڑا مفسر عیاشی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا ہے کہ میدان احد کے حالات دیکھ کر خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اعتراف کیا کہ میں تو زمین سے چمٹ گیا تھا، مجھ سے تو کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ تم صرف بغض صحابہ میں اندھے ہو کر عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے سنیوں کی کتابوں سے جھوٹی روایات اٹھاتے ہو، لیکن اپنی کتابوں کا یہ سچ ہضم نہیں کر پاتے۔ اگر احد میں پیچھے ہٹنا جرم تھا تو تمہاری اپنی کتاب کے مطابق اس جرم کے دائرے میں سب سے پہلے کون آ رہا ہے؟ خواتین و حضرات، میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں، بلکہ حسن اللہ یاری جیسے ان دجالی فتنوں کا علمی آپریشن کرنا ہے جو ہماری عوام کا ایمان خراب کر رہے ہیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے حسن بیماری جیسے کذابوں کے دجل پر یقین کرنا ہے یا ان لائف سکینز اور پکے ثبوتوں پر۔ اگر آپ کو حق واضح نظر آ گیا ہے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی دوسرا سنی ان کے علمی فراڈ کا شکار نہ ہو سکے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور ہو سکے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا، اگر ہو سکے تو جبر نہیں ہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی سید خرم سلیم جعفری کو اجازت دیجیے۔ والسلام۔